اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائہم اجمعین ملعونین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. بلند صلوات پڑھیے. مومنات عزیز، ماشاءاللہ سے عشرہ محرم چوتھا دن آج ہم نہج البلاغہ کے دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دسترخوان صرف رزق روٹی کا نہیں ہوا کرتا، ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ رزق کہلاتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے لیے کلام امیر المومنین ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ولایت اہل بیت ہے. اسے نعمت عظمیٰ کہا گیا ہے. اور یہ فرش ازا کی خدمت پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر شریک ہے، بانیان سمیت سب جو ہے نا، پروردگار ان کا یہ سب محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم انہیں عطا فرمائے. یہ اجر ضائع تو نہیں ہوا کرتا، کیونکہ در علم سے جب جڑ جاتے ہیں نا تو یہاں پر فیض ہی فیض ہے. دنیا و آخرت یہیں سے ملنی ہے، کامیابی دنیا کی بھی آخرت کی بھی یہیں سے ملنی ہے، ہر حاجت یہیں سے ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بھی ایک مجلس میں شاید کہ یہ حرم زمانی ہے. ایک حرم مکانی ہوا کرتا ہے، ایک حرم زمانی ہوتا ہے. حرم مکانی خود قبر امام حسین ہے جہاں پر واقعہ، اور حرم زمانی ہر وہ مقام جہاں پر فرش ازائے حسین ابن علی بچ چکا ہے وہ حرم زمانی قرار پا گیا ہے. کیونکہ امام جعفر صادق بھی فرمایا کرتے تھے، کسی شخص نے کہا نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مولا نے فرمایا جاؤ جا کر فرش ازا کے اوپر دعا کرو، قبہ امام حسین میں دعا کرو. اس شخص نے کہا میں قبہ امام حسین تک نہیں جا سکتا. مولا نے فرمایا کہ قبہ امام حسین تک جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں فرش ازائے حسین ابن علی ہے وہی قبہ امام حسین ہے، وہیں پر دعائیں قبول ہوں گی. بس اس فرش کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو اس کی اہمیت یہاں تک ہے کہ امام حسین کے حرم میں یعنی ایک ایک سکہ بھی ہے، کوئی سکائی کرتا ہے، کوئی پانی بھی پلاتا ہے نا، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ امام حسین کے حرم میں آغا کشانی کے زمانے میں ایک شخص جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو وقف کیا اور وہاں پر عزاداروں کی زائرین کی خدمت کیا کرتا تھا، اور زیادہ تر یہ پانی پلانے کا کام کرتا تھا، عزاداروں کو زائرین کو پانی پلاتا رہتا تھا. اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ وہیں پر گزار دیا حرم امام حسین میں. جب یہ اس دنیا سے جانے لگا نا، اس کا آخری وقت تھا، تو آغا کشانی کو کسی نے کہا کہ اس کا آخری وقت ہے آغا دشتی کا، تو آپ جو ہے نا اس کی خبر گیری کے لیے جائیں. تو آغا کاشانی نے فرمایا کہ میں مجلس کے بعد جاؤں گا، مگر لوگوں نے کہا کہ اس کا تو بالکل آخری وقت ہے، آپ ابھی چلے جائیں تو بہتر ہے. آغا کاشانی کہتے ہیں میں گیا، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو یہ بالکل آخری لمحات میں تھا، اس کی جان کنی کا وقت تھا. میں نے کہا کہ اس کی تو جان کنی کا وقت ہے. جتنے احباب پاس بیٹھے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی یہاں پر مصائب امام حسین پڑھے. تو امام حسین کے مصائب پڑھے جانے لگے. ابھی وہ شخص مصائب پڑھ ہی رہا تھا امام حسین کے
کہ وہ دشتی کے جس کا بالکل آخری سانس چل رہے تھے ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اس نے جو ہے نا ایسے چھلانگ مار کے اپنے بستر مرگ سے اٹھا اور اس نے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، مولا آپ میرے گھر میں چڑھ کر تشریف لائے. اور پھر اس کے بعد اس نے تمام ائمہ معصومین کے نام لیے، باقاعدہ سلام لے لے کر ہر امام کا نام لیتا رہا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور نہایت آرام سے اس کی جان نکلی. اس کا مجتہدین کے برابر جنازہ کرایا گیا. وہاں پر ایک بہت بڑے مرجع تھے، وہ کبھی مجلس پڑھا نہیں کرتے تھے کیونکہ سب مجتہدین جو ہے نا وہ خطابت نہیں کرتے، وہ مجلس نہیں پڑھا کرتے. تو یہ جنازے میں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. تو ہم نے پوچھا، وہ کیوں؟ کہنے لگے اس جنازے کی فضیلت بہت ہے، اس جنازے کے اوپر جو ہے نا میں مجلس کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے عالم رویا میں یعنی خواب میں دیکھا ہے کہ جو آغا جعفر دشتی جو ہیں یہ ایک بہت ہی حسین و جمیل مقام پر ہیں. امام حسین اور دیگر ائمہ معصومین ان کی معیت میں ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہیں، اور انہیں بہت پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کو بہت جنت میں ویلکم کر رہے ہیں. اور ساتھ امام حسین انہیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دشتی ابھی تو یہ عالم برزخ ہے، ابھی تم دیکھنا میں محشر میں تمہیں کتنا عزت و مقام دلواؤں گا. گویا مجلس عزا کی عزت کرنا، خدمت کرنا، یہاں پہ شرکت کرنا اتنا مقام ہے ایک پانی پلانے والے کا. صرف خلوص علم کی پہچان، اس در کی معرفت ہونی چاہیے ہمارے پاس. تو ہم جب جڑتے ہیں نا نہج البلاغہ سے متمسک ہوتے ہیں تو ہمیں مولا امیر المومنین بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ گیا سمجھو وہ نہج البلاغہ سے جڑ گیا، جو نہج البلاغہ سے جڑ گیا سمجھو وہ قرآن کے قریب ہو گیا، قرآن سے دوستی اس کی بڑھ جائے گی، قرآن سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا مونسی اس کی بڑھ جائے گی. تو نہج البلاغہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مختلف خطبے ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ معاشرتی ہیں، کچھ انفرادی ہیں، کچھ تفسیری ہیں. اور قرآن کو پڑھنے کے اسلوب بھی ہمیں نہج البلاغہ میں بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کے اسلوب ہیں اور ان کے کیا شان نزول ہے اور ان کو کیا کیا ان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور ان سے کس طرح سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تو سورہ حمد کے بارے میں بتاتے ہیں مولا کہ سورہ الحمد جو ہے اللہ نے اس کے سر پر تاج پہنایا ہے. باقی صورتیں اس کی جانب رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہر نماز میں یہ واجب ہے. سورہ الحمد کے اندر ایسے معجزات ہیں کہ آپ کی کبھی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو نا تو سورہ الحمد کو آپ کوئی بھی مقدار چن لیجئے. آپ کہیں کہ مثلا میں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ضرور سورہ الحمد اپنی فلانی حاجت کے لیے پڑھوں گی، یا 21 مرتبہ یا 70 مرتبہ، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھیں تو آپ روٹین رکھیں، مستقل پڑھیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی حاجت برآوردہ ہو جائے گی. سورہ الحمد کو اگر ہم جو ہے کسی مریض کے دائیں شانے کو پکڑ کر، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مریض لا علاج مرض ہو سوائے موت کے، ہر مرض کا علاج مولا بتا رہے ہیں کہ مریض کا دایاں شانہ پکڑ کر تھام کر 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو، مردہ بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو، اتنی تاثیر ہے اس کے. اور سورہ اخلاص جانتی ہیں، اسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے. اس لیے سورہ امام حسین کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کا پسندیدہ سورہ تھا. اور اسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. سورہ مولا علی بھی کہا جاتا ہے، سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ جس نے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 ایمان کو پا لیا، جس نے 2 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 2/3 ایمان کو پا لیا، جس نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے کل قرآن کا 3 بار قرآن کا تو ثواب حاصل کیا، اس نے کل ایمان کو حاصل کر لیا. اور کل ایمان مولا علی مشکل کشا ہیں. بس جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ سورہ اخلاص سے بھی محبت کرتا ہے. اور سورہ اخلاص کی تاثیر تو اتنی زیادہ ہے کہ مولا امام حسین کا پسندیدہ سورہ ہے. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ یکم محرم سے لے کر 40 صفر تک، 20 صفر تک یعنی 40 تک 40 دن
ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ روز سورہ اخلاص پڑھ کر امام حسین کو ہدیہ ضرور کریں. یہ بھی حاجات کی برآوردگی کے لیے بھی بہت مجرب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مقام و منزلیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے. سورہ اخلاص کے قاری کا مقام یہ ہے کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئیں گے جتنے سورہ قدر میں زمین پر نازل ہوتے ہیں. قدر کہتے اسے ہیں کہ مثلا تنگ ہو جانا، اتنے فرشتے آئیں گے کہ زمین تنگ ہو جائے گی. اور بہت سارے صحابہ ہمیں ملتے ہیں نا تاریخ کے اندر کہ جن کے جنازوں پر نبی پاک جاتے تھے اور پاؤں جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھتے تھے، اور لوگوں نے کہا مولا آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کیوں کہ یہ سورہ اخلاص کا قاری تھا، ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا تھا. اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پار آ رہے ہیں. سورہ اخلاص بی بی فاطمہ زہرا کی بھی پسندیدہ ترین پورے قرآن کے اندر سورہ تھا. سورہ رحمان اور سورہ حدید کے بارے میں خود ام الائمہ جو سر المستودع فیہا بعدد ما خاطبہ علمک، جن کا علم اتنا زیادہ تھا جتنا خدا کی خدائی ہے، اتنا علم بی بی پاک فاطمہ زہرا کا. وہ راز الہیہ فرماتی ہیں کہ سورہ رحمان کا قاری اور سورہ حدید کا تالی یعنی تلاوت کرنے والا، یہ دونوں جنت کے سید ہوں گے. یعنی جنت میں ہر چیز کا جو ہے نا سید ہوا کرتا ہے نا، یعنی سردار ہوا کرتا ہے. جنت میں جو سردار ہوں گے وہ سورہ رحمان کے پڑھنے والے اور سورہ حدید کے تلاوت کرنے والے ہوں گے. اور ان کا مقام صرف عام مقام نہیں ہوگا، جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا. سورہ رات کو کبھی پڑھ کر دیکھیں نا. اور مولا فرماتے ہیں کہ ہم اگر قرآن سے محبت کرتے ہیں، ناطقان قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو پھر خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اور کس اوقات میں ہم، تو یہ بھی ہمیں قرآن سے جانچنا ہوگا، قرآن سے ناپنا ہوگا. سورہ رعد کے اندر کچھ صفات بتائی گئی ہیں اولو الالباب کی، یعنی نصیحت کو قبول کرنے والے. ہر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا نا، صاحبان عقل جو ہیں وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. صاحبان عقل کی صفات، نصیحت کو قبول کرنے والے کی صفات جو ہے نا سورہ رعد میں بیان کی گئی ہیں. اور وہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ایک صفت کو پڑھیں اور اس کے بعد یہ جانچیں کہ ہمارے اندر کتنی صفات موجود ہیں. سورہ معارج کے اندر اہل جنت بہشت والوں کی 8 صفات ہیں. ہم نے کبھی آج تک سورہ معارج کے اندر سے وہ صفات گن کر 8 دیکھ کر اس میں سے کبھی یہ سوچا کہ ان میں سے کون کون سی صفت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے؟ سورہ فرقان کے اندر 13 عباد الرحمن کی صفات ہیں. سورہ مومنون کے اندر کامیابی پا جانے والوں کی 7 صفات موجود ہیں. ہم نے آج تک کبھی قرآن کو اس لیول پر آ کر پڑھا ہی نہیں، اس لیول پر آ کر دیکھا ہی نہیں، کبھی خود کو قرآن کے مطابق پرکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں، اہل ولایت کہلاتے ہیں، تو ہم کس منزل پر پہنچے ہیں ابھی تک. اب ہماری منزلیں قبر کی جانب جا رہی ہیں، تو ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کبھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ویسے تو جو محاسبہ کرتے ہیں اپنا، جو پھونک کر قدم رکھتے ہیں، ان میں ہمیں خواتین ملتی ہیں کہ جناب رمیسہ ہیں. رمیسہ اور رمیسہ 2 طرح سے ان کا پروناؤنسیشن جو ہے نا بتائی گئی ہے کہ ایکسنٹ ان کا کچھ اس طرح سے رمیسہ، کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ معاہدہ تھیں، یعنی مسلمان تھی اور ایمان کے اتنے درجے پر فائز تھی. جنگ خیبر میں یہ شامل تھی، اور جنگ خیبر میں کئی مواقع ایسے آتے رہے کہ انہیں خود آگے بڑھ کر جنگ کرنی پڑتی رہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جب انہوں نے شرکت کی تو یہ حاملہ تھی، یعنی پریگننٹ تھی. آج ہماری خواتین کے پاس عذر بہت ہیں، بہانے بہت ہیں. میرا خیال میں ہم مستورات ایسی حالت میں کبھی نماز بھی نہ پڑھتی ہوں کہ جی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس 100 عذر ہیں، بہانے. مگر وہ کون سی خواتین ہیں کہ جو تاریخ میں ہمارے لیے رول ماڈل قرار پا گئی ہیں، اور رول ماڈل کے طور پر انہوں نے ہمارے لیے کام کیا ہے، اور ہم ان کا تذکرہ تک نہیں جانتے، ہم ان کا نام تک نہیں جانتے. جناب زرقہ جو ہیں ان کا نام جنگ صفین میں پڑھ کر دیکھیے. جنگ صفین 1 دن 2 دن کی جنگ نہیں تھی، یہ 4 مہینے 110 دن یعنی یہ جنگ رہی ہے. اور اس جنگ کے اندر 110 دن جناب زرقہ نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، اور ان کا کام
ہر حوالے سے کہ مجاہدین کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، مجاہدین کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں، مجاہدین کی جو ہیں وہ کھانا پکانا سے لے کر ان کے لباس کو دھونا اور ہر خدمت کو انہوں نے انجام دیا کہ ان کا نام دنیا کی کامیاب عورتوں کے اندر آیا ہے۔ ہم نے انہی عورتوں کو اگر اسوہ بنانا ہے تو ہم اس منزل پر پہنچیں گے کہ پھر ہم امام کے متلاشی نہیں ہوں گے، بلکہ امام ہمیں بلائیں گے۔ ہمیں ملتے ہیں کربلا میں ایسی شخصیتیں بھی جن کو خط لکھ کر امام خود پکار رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں۔ جناب حبیب کو خط لکھ کر مولا امام حسین خود بلا رہے ہیں کربلا میں۔ جناب حبیب کے پاس جب خط گیا نا تو ابھی بیٹھے دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، جانتے تھے کہ کھانے کے اوپر سے اٹھا نہیں جاتا جب کوئی بڑے سے بڑا کام بھی پڑ جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے، مگر جیسے امام حسین کا خط دیکھا نا تو حبیب نے ایک مرتبہ خط کو چوما اور رو کر کہا الہی یہ تیرا رزق ہے مگر یہ تیری حجت کا خط ہے، اس لیے میں اس کے ادب میں کھڑا ہونا ضروری سمجھتا ہوں۔ جانتے تھے کہ حجت الہیہ کا ساتھ چھوڑے بغیر کوئی بھی شرعی عمل قابل قبول نہیں ہے، زندگی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جناب حبیب نے جلدی سے تیاری کا رخت سفر باندھا، یہاں تک کہ جناب حبیب کی زوجہ نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ خط میں یہ سطر بھی لکھی ہوئی تھی، حبیب میں نرغہ اعداء میں گر گیا ہوں اور میرے ساتھ زینب بھی مقام کربلا پر ہے۔ جناب حبیب کی زوجہ کہنے لگی میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر حبیب نے جلدی سے خود کو امام کے قدموں میں پہنچانا ضروری سمجھا۔ جب جناب حبیب کربلا کی زمین پر آئے ہیں نا تو ایک بلند سلام عرض کیا۔ جانتے ہیں ایک خوشی کا سما تھا جناب حبیب کا، لشکر حسین میں شرکت کرتے وقت زہرا زادیوں نے اپنے خیام سے سلام کیا۔ حبیب ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہا میری ہزار جان قربان، حسین اتنے مظلوم ہو گئی ہیں زہرا زادیاں کہ مجھے غلام پر سلام بھیج رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم بن اوسجا جناب حبیب دونوں نے اکٹھے اجازت جنگ مانگی۔ جناب مسلم بن اوسجا پہلے گئے، جب یہ شہید ہو گئے نا جناب حبیب ان کے لاشے پر پہنچے۔ جناب مسلم بن اوسجا کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ہر شہید آخری الفاظ میں امام حسین کو پکارتا تھا، مگر جناب مسلم بن اوسجا نے جناب حبیب کو پکارا اور پکار کر کہا حبیب مسلم دنیا سے جا رہا ہے مگر یاد رکھنا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جناب حبیب نے وعدہ کیا جب تک سانس ہے میری سانس حسین پر فدا ہے، فکر نہ کرنا حسین کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کربلا کے میدان میں اگر کسی نے شناخت پالی، کسی نے معرفت پالی تو نان مسلم نے بھی پالی تھی۔ جناب وہب قلبی نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے جو ہے نا اسلام کو قبول کیا تھا۔ جانتی ہے وہب قلبی اپنی ماں اور زوجہ نئی دلہن کے ساتھ لشکر امام حسین میں شریک ہوئے۔ آ کے اجازت جنگ مانگی نا تو امام حسین نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کیا اپنی ماں سے پوچھا ہے؟ کیونکہ ماں سے پوچھنا واجب ہے۔ کہا میری ماں نے ہی مجھے اصرار کیا ہے کہ حسین کو تنہا مت چھوڑو۔ اس وقت مولا امام حسین نے کہا تیری نئی شادی ہوئی ہے، زوجہ کے بڑے حقوق ہوا کرتے ہیں، کیا تو نے اپنی زوجہ سے پوچھا ہے، اجازت مانگی ہے؟ جب اس نے اپنی زوجہ سے اجازت مانگی نا تو اس کی وہب قلبی کی زوجہ نے ایک وعدہ لیا، کہا ایک شرط پر میں اجازت دوں گی اور وہ شرط یہ ہے کہ تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وقت وہب قلبی نے کہا میں کون ہو سکتا ہوں جنت میں تجھے لے جانے والا، جنت کے مالک تو یہ کھڑے ہیں۔ امام حسین نے اس وقت وعدہ کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں
مل کر جنت میں جاؤ گے، میں بشارت دیتا ہوں۔ جب وہاب قلبی میدان کی جانب گئے، اشقیاء کے حملوں سے شہید ہوئے نا، تو انہوں نے سر کاٹ کر ماں کی جانب پھینکا۔ کیسی مائیں ہیں معرفت کی منزل پر، ماں نے دوبارہ سر کو گما کر سینہ دشمن میں ایسے پھینکا کہ سینہ دشمن میں لگتے ہی ایک ملعون فی النار ہو گیا۔ اور اس بی بی نے بلند آواز سے کربلا کے میدان میں آواز دی، کہا میں نے وہاب قلبی کو حسین پر قربان کر دیا ہے، صدقہ کیا ہے، اور صدقہ ہم واپس نہیں لیتے۔ تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں وہاب قلبی کی زوجہ بھی اس کے لاشے پر آئی، اس کے لاشے پر خود کو جھکایا ہوا تھا۔ کسی ملعون نے پیچھے سے آ کر نیزہ ان کی کمر میں مارا۔ یہ واحد کربلا کی میدان کی شہیدہ ہیں کہ 10 محرم کو 72 شہید سب کے سب مرد ہیں، اور یہ واحد شہیدہ ہیں وہاب قلبی کی زوجہ۔ اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے وہاب تیرے آقا نے وعدہ پورا کر دیا ہے، مجھے جنت کا مقام تیرے ساتھ آسمانوں پر نظر آ گیا ہے کہ مولا نے ہم دونوں کو کیا مقام جنت میں عطا کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایام ینقلبون اللہم صلی